नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। चौथे पारे की एक आयत है जो भी हमने एक आध दिन पहले पढ़ी है। व आतुन निसाअ सदुकातिहिन्न निहला फ़इन तिब्न लकुम अन शैइन मिन्हु नफ्सन फ़कुलूहु हनीअम मरीआ। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, औरतों को उनके हक़ महर खुशी से अदा करो, औरतों को उनका हक़ महर खुशी से अदा करो। फिर अगर वो इसमें से अपनी खुशी से माफ़ कर दें तुम उसे फिर मज़ेदार खुशगवार समझकर खाओ। इस आयत करीमा से कई बातें मालूम हुई। एक तो ये कि अरब में औरत के महर से मुताल्लिक़ कई तरह के जुल्म हुआ करते थे और आम तौर पर वो जो जहालत के असरात थे वो आज हमारे यहाँ भी पाए जाते हैं। मैं एक जुमला बड़ा सख्त कहने लगा हूं, लेकिन गलत नहीं है, मैं खुद उसका मुझे मुशाहिदा है। जुमला बड़ा सख्त है, माफी चाहता हूं पहले से। आम लोगों की बात नहीं, दीनदार लोग भी इस पर अमल नहीं करते हैं। दीनदार लोग भी मिरास के मसले पर, खास तौर पर मिरास का मसला और मिरास में भी बहनों को देने का जो मसला है मिरास का, उसको दबा लेते हैं। वो बात आएगी इंशाल्लाह, फिर वहां पर जिक्र मैं करूंगा। तो अरब में ये रिवाज था कि कभी लड़की के औलिया वो शोहर से तो महर वसूल कर लेते थे लेकिन लड़की को नहीं देते थे, और कभी जो है वो शोहर तावान समझकर अदा करता। अब जाहिर है कि तावान समझकर अगर अदा कर रहा है तो वो दिल से तो अदा करना नहीं हुआ। जब दिल से अदा नहीं करना हुआ तो वो ऐसे ही जैसे अदा किए ही नहीं। और बसा औकात ऐसा होता कि कभी बीवी को मजबूर करके अपना हक़ महर माफ करा लेते। इस जुल्म और सितम को खत्म करने के लिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम की यह आयत नाजिल फरमाई जो मैंने अभी पढ़ी और जिसका मैंने अभी तर्जुमा किया। तो पहली बात यह बता दी कि औरतों का जो हक़ महर मुकर्रर कर दिया है उसे दूसरे हुकूक वाजिबा की तरह खुशदिली के साथ अदा करो, और अदा करना जरूरी है। और हक़ महर अदा करना ये मोहब्बत की अलामत भी है और सिला रहमी की भी अलामत है। इसी तरीके से अगर कोई औरत अपने इख्तियार और रजामंदी से कोई हिस्सा महर का माफ कर दे या लेने के बाद खुशी से वापस कर दे तो उसका इस्तेमाल मर्द के लिए जायज है। और हक़ महर माफ करने के लिए शरीयत ने एक शर्त लगाई है, और वो शर्त यह है कि ये हक़ महर माफ उस सूरत में होगा जबकि ये तीब नफ्स के साथ हो। तीब नफ्स का मतलब यह है कि किसी किस्म का औरत पर जबर और इकराह न हो, किसी किस्म की जबरदस्ती न हो, और उस पर जबर न हो, इकराह न हो, उसे बातों बातों में सुनाया न जाए। और उसका तरीका हकीम उल उम्मत हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने यह लिखा है कि आदमी महर औरत के हवाले कर दे बस। अब अगर औरत को देना होगा तो वो खुशी से आपको दे देगी, नहीं देना होगा तो रख लेगी। लेकिन उसको तरह तरह की बातें सुनाना, उस पर जबर करना, उस पर जबरदस्ती करना, उसको ताने देना कि किसी तरीके से ये माफ कर दे, ये गैरत के खिलाफ है, मर्दानियत के खिलाफ है। और इस तरह अगर औरत माफ कर भी देगी तो माफ नहीं होगा। यह बात अच्छी तरीके से समझ लें। देखिए, बात असल में यह है कि महर की कम से कम जो मिकदार है वो शरीयत ने मुकर्रर की है 10 दिरहम। 10 दिरहम से कम महर नहीं होता।
اور ہمارے اعتبار سے، آج کے اعتبار سے جو سکہ، جو وزن رائج ہے ہمارے ہاں، وہ بنتا ہے تقریباً 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی. 2 تولہ 7.5 تولہ ماشا چاندی، 7.5 ماشا چاندی، یہ ہے کم سے کم مہر. اور زیادہ کی سے زیادہ مہر کی شریعت نے کوئی حد مقرر نہیں کی ہے. جو دونوں خاندان آپس میں باہمی رضامندی سے، باہمی مشاورت سے طے کر لیں، وہ ادا کرنا ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے، اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ مہر ایک طریقے کا قرضہ ہے. مہر ایک طریقے کا قرضہ ہے. اگر بالفرض خدا نخواستہ کسی آدمی کی شادی ہوئی اور اس نے اپنی بیوی کو مہر نہیں دیا اور اسی میں اس کا انتقال ہو گیا، اب اس کے بعد جب اس کی میراث تقسیم ہوگی تو اس میراث کی تقسیم ہونے سے پہلے سب سے پہلے عورت کا مہر ادا کیا جائے گا. باقی حصے بکرے بعد میں ہوں گے. سب سے پہلے جو ہے وہ عورت کا مہر ادا کیا جائے گا. اسی طریقے سے بہت زیادہ مہر رکھنا، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنے نام کو اونچا رکھنے کے لیے، اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے، لوگوں کی نظروں میں یہ باور کرانے کے لیے کہ جی میں بہت جدی پشتی مال و دولت کا میں بڑا مالک ہوں، بڑی میری فیکٹریاں چل رہی ہیں. بس اوقات کوئی بہت قیمتی پلاٹ ہے وہ مہر میں دے دیتے ہیں، بہت بڑی جائیدادیں ہیں وہ مہر میں کر دیتے ہیں، لیکن دینے کی نیت نہیں ہوتی شروع دن سے. صرف جو ہے وہ بھرم بازی ہوتی ہے، دینے کی نیت نہیں ہوتی، تاکہ لوگ سنیں اور لوگ کہیں کہ واہ اتنا بڑا کروڑوں کا مکان دے دیا. اور اگر دینے کی نیت ہے تو سبحان اللہ، کیا ہی کہنا، بہت اچھی بات ہے. تو یاد رکھیں کہ جو مہر آپ مقرر کر رہے ہیں 10 درہم سے کم تو نہیں ہونا چاہیے. البتہ زیادہ کتنا ہو اس میں شوہر کی مالی حیثیت کا اعتبار ہے. شوہر کی مالی حیثیت کا اعتبار ہے، اس کی مالی حیثیت کو دیکھ کر مہر مقرر کرنا چاہیے. اور پھر جو مہر مقرر ہو گیا اب اس کو ادا کرنا ہے، پہلی فرصت میں ادا کرنا ہے، جتنا جلد ہو سکے اتنی جلدی ادا کرنا ہے. خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اگر آدمی کا انتقال ہو گیا تو بعد میں آپ کے ترکے میں سے سب سے پہلے مہر ادا کیے جائے گا. اسی طریقے سے ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا، وہ استعمال کرتے ہیں مہر فاطمی. اب مہر فاطمی عام طور پر لوگ نہیں سمجھتے. کوئی جو ہے وہ 500 مہر فاطمی مقرر کر دیتا ہے، کوئی جو ہے وہ 5000 روپے مہر مقرر کر دیتا ہے، کوئی 32 روپے مہر مقرر کر دیتا ہے. یہ عجیب عجیب تماشا ہے. تو مہر فاطمی سے مراد وہ مہر ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جنت سیدنا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اکثر اپنی صاحبزادیوں کا اور اکثر ازواج مطہرات کا آپ نے مہر مقرر کیا. وہ ہے 131 تولہ 3 ماشا چاندی. 131 تولہ 3 ماشا چاندی. اگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ مہر فاطمی مقرر کریں. اس کا بھی ثواب مل جائے گا انشاءاللہ. لیکن یہ سب 32 روپے اور 500 روپے اور 5000 روپے، غرارہ شرارہ جو ہے وہ آ رہا ہے 40,000 روپے کا، اور دلہن یہ کہ جو سوٹ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں 50,000 روپے کا، اور وہ میک اپ کرانے کے لیے جا رہا ہے 40,000 روپے میں، اور 5,000 روپے مہر دے رہا ہے. شرم کرنے کی بات ہے، ڈوب مرنے کی بات ہے. تو بسا اوقات یعنی دیکھ کر اتنا تعجب ہوتا ہے کہ آدمی سامنے والے کی شان بان کو دیکھے، اس کے ناز و انداز کو دیکھے اور اس کے کروفر کو دیکھے، اور جب مہر کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جی وہ 5,000 روپے جو ہے ہمارے خاندان میں یہ چل رہا ہے 5,000. 5,000 عورت کی عزت، یہ عورت کی عزت ہے. وہ کوئی ٹیشو پیپر ہے کہ آپ نے ناک پہنچی اور پہنچ کر آپ نے پھینک دیا. آپ اپنی شان کے مطابق دے، پتہ چلے کہ آپ خاندانی آدمی ہیں، آپ حسبی اور نسبی لوگوں سے آپ کا تعلق ہے. تو اس لیے بہتر انداز سے مہر ہونا چاہیے، اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے،
اور فوراً مہر جو ہے اس کو ادا کرنے کی فکر کرنا چاہیے. اور یہ جو سلسلے ہمارے ہاں طریقے سے مختلف انداز سے عورت سے جو ہے وہ اس کا مہر معاف کرا لیتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ یہ آدمی کی غیرت کے خلاف ہے، مردانیت کے خلاف ہے. یہ طریقہ غیر مناسب ہے کہ آدمی جو ہے وہ پاؤں میں پڑ جائے یا دھمکی یا زور زبردستی کر معاف کرا لے. اس طریقے سے معاف کرنے سے مہر معاف نہیں ہوگا. اب عورت بس اوقات یہ سمجھتی ہے کہ جی مجھے ملنا تو ہے نہیں. اب اگر وہ تقاضا کرتی ہے تو گھر کا ماحول بدمزگی میں تبدیل ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں. تو کیا اس بات کا تقاضا ہے اور اس بات کا کیوں ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ تقاضا کرے تو میں دوں؟ یہ تو مجھے خود سے ادا کرنا ہے، پہلی فرصت میں مجھے ادا کرنا ہے. یہ میرے اوپر ایک طریقے کا قرضہ ہے، جتنا جلد ہو مجھے ادا کرنا ہے. تو اس کو بوجھ سمجھ کر ادا نہ کیے جائے، بلکہ یہاں قرآن کریم کی آیت میں یہی بات بتلائی گئی کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، تم عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کرو، خوش دلی کے ساتھ ادا کرو. اس میں صلہ رحمی بھی ہے اور اس میں محبت بھی چھلکتی ہے. اللہ تعالیٰ شریعت کے تمام احکامات پر ہم سب کو صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.